شہید، شاہد، شہود اور مشاہدہ، یہ تمام الفاظ شہود مصدر سے مشتق ہیں۔ اس کے ایک معنی ہیں حاضر ہونے کے، موجود ہونے کے۔ تو جب انسان شہید ہوتا ہے اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو اسی وقت اس کو براہ راست اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ شہید پر جب جلوہ حق اشکار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی روح کو پیش کیا جاتا ہے تو اللہ اس پر ایسی تجلی نور کرتا ہے کہ جو اس کی روح کو چمک، تاثیر اور قوت عطا کر دیتی ہے، اور یہ روح باوجود کہ بدن سے بہت دور مقام میں ہوتی ہے مگر جسم کو قبر میں صحیح و سلامت اور تر و تازہ رکھتی ہے، جیسے کہ سورج پودے سے کروڑوں میل فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی اپنی تپش اور اثر سے زمین میں پودا زندہ سلامت رکھتا ہے۔ آج جس بزرگ کے ذکر اور تذکرے کے لیے میں حاضر آیا ان کا نام حضرت سیدنا سید رفیع الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ آپ ایک شہید اور بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اسی وجہ کر شہادت پہ تھوڑی سی روشنی ڈالا، اور اب آپ کے احوال و اقوال پر روشنی ڈالوں گا۔ آپ کی مزار اقدس محلہ بٹاؤ کنواں، پٹنہ سٹی، بہار میں ہے، اور آپ کے احوال و اقوال تذکرہ کی کسی بھی کتابوں میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ ایک پائے کے شہید بزرگوں میں شمار ہیں، اور اہل پٹنہ اور اہل بہار نے آپ کی ایک کرامت جس کا اپنی نظروں سے مشاہدہ کیا، وہ کرامت یہ تھی کہ جب آپ کی بارگاہ اقدسہ کے ارد گرد لوگ بے حرمتی کی حد پار کرنے لگ گئے اور آپ کی مزار کے اور اس کے احاطے کے تقدس کو پامال کرنے لگ گئے، تو آپ کی بارگاہ سے 15 رجب المرجب بمطابق 29 دسمبر 1993 میں خون جاری ہو گیا، اور یہ خون 3 دنوں تک جاری رہا، اور یہ ایسا جاری ہوا کہ اہل پٹنہ اور اہل بہار کے مشائقین اپنی اپنی بارگاہوں کے بزرگان کی چادر لے کر آپ کی مزار اقدسہ پہ چڑھایا، اور اہل بٹاؤ کنواں اور اہل پٹنہ کی طرف سے معافی و تلافی کے لیے اللہ کے حضور اپنے ہاتھ کو اٹھایا، اور یہ تیسرے دن 1 جنوری 1994 کو یہ خون رکا۔ حضرت فرید ملت حضرت شاہ فرید الحق امادی مجیبی قلندری سابق سجادہ خانقاہ امادیہ قلندریہ منگل تالاب نے آپ کی بارگاہ میں جب حاضری دی حضرت شاہ رفیع الدین شہید کی، تو کیا خوب فرمایا، لحد سے خون نکلا آدمی کا، لحد سے خون نکلا آدمی کا، کرشمہ دیکھ لو زندہ ولی کا، کرشمہ دیکھ لو زندہ ولی کا، چلی آتی ہے دنیا دیکھنے کو، چلی آتی ہے دنیا دیکھنے کو، لہو جاری ہوا جب زندگی کا، لہو جاری ہوا جب زندگی کا۔ اللہ رب العالمین نے کیا ہی خوب فرمایا ہے قرآن کریم میں اپنے ان اولیاء و صالحین کے لیے، وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ اس کا ذکر کرتا ہے، یعنی جب تک وہ حیات ہے، با حیات ہے، وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے پھر اللہ تمام عالم میں اس کا ذکر کرواتا ہے۔ یعنی بہت لوگ ایسے ہیں جو زندہ چلتے اور پھرتے ملیں گے لیکن ان کا کوئی ذکر نہیں کرتا، کیونکہ وہ مذکور نہیں ہوئے۔ اگر وہ اللہ کے ذاکر ہو گئے ہوتے، اگر وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہو جاتے تو انہیں اپنے ذکر کے انعام کے صلے میں اللہ رب العالمین اس انعام کے صلے کے طور پر مذکور کر دیتا۔
اور جب اللہ کسی کو مذکور کر دیتا ہے تو اس کائنات خلق کا کوئی فرد اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا۔ جو لوگ اللہ کے ذاکر ہو جاتے ہیں، اور یہ اولیاء کرام، یہ اولیاء کاملین، یہ وہی لوگ ہیں، یہ اللہ کے ذکر کرنے والوں میں سے تھے، یہ اللہ کے مذکور تھے، اور جب یہ اللہ کے مذکور ہو گئے تو اللہ ان کے انعام کے صلے پہ اب ان کے ذکر کو عام کر رہا ہے۔ تو یہ حضرت سید رفیع الدین شہید یہ انہی مذکوروں میں سے ہیں، اور آپ کا عرس ہر سال 15 رجب المرجب سے 18 رجب المرجب تک ہوتا ہے۔